تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ ایک واقعہ آپ کو عرض کرتا ہوں، صرف ایک مسئلہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے، لفظ میرے ہیں مفہوم ان کا ہے، اعلیٰ حضرت کے لفظ نقل نہیں کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے کی مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور سے کھڑے ہو کے سلام پڑھو۔ یہ اگر بتیاں موم بتیاں جلانے والے یہ قبریں چومنے والے مجھ سے مخاطب ہوں، ادھر دیکھیے، یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت ہے۔ تعلیمات اعلیٰ حضرت نہیں کہ خالی خبیث و مردود و وہابی کرتے رہو، تعلیمات اعلیٰ حضرت یہ بھی ہے کہ جب درگاہوں میں جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو، سلام عرض کرو، فاتحہ پڑھو، نہ مزار کو ہاتھ لگاؤ اور نہ مزار کو چومنے کی کوشش کرو۔ جی یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ تعلیمات اعلیٰ حضرت۔ جس دن اتنا کرنا شروع کر دیا، آدھے پیر مر جائیں گے، آدھے مولوی مر جائیں گے۔ بھائی تمہارے چومنے سے درگاہیں چل رہی ہیں، میری خود انووا کرسٹا اسی لیے کھڑی ہوئی ہے، کسی اور کو جی مزار کو چومیے نہیں، مزار کو ہاتھ مت لگائیے۔ سیدھا ایک طریقہ بتاتا ہوں، تعلیمات اعلیٰ حضرت ہو گئی، عقائد بھی ہو گئے، اعمال بھی ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اعمال کیا کرنے ہیں؟ وہ جو مصطفیٰ 5 وقت کی نماز جو موسیٰ والی ہے نا، وہ جو انہوں نے کم کروائی تھی، توجہ، ورنہ پھر 50 کی پڑھنا۔ وہ جو 45 ختم کروائی تھی نا موسیٰ نے، کتنی بچی تھی؟ 5۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ عقائد و اعمال ہے نا، یہ اصلاح عقائد و اعمال، وہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ والدین سے اچھا سلوک کیا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، رشوت مت لیا کرو، سود مت کھایا کرو، شفقت کیا کرو بچوں پہ، ادب کیا کرو بڑوں کا، غیبت مت کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ مولانا ہے تو غیبت کرنا جائز ہے ان کے لیے، نہیں، جتنا آپ کے لیے حرام ہے اس سے 2 درجہ اوپر مولانا کے لیے حرام ہے غیبت کرنا۔ جی ایک دوسرے کی ٹانگ مت کھینچو، ایک دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ، ایک دوسرے کو ذلیل مت کرو۔ یہ اعمال ہے، اصلاح اعمال ہو گیا۔ اب رہ گیا یہ کہ تعلیمات اعلیٰ حضرت کیا ہے، وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور بھی ہیں اس کے علاوہ، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ اب میری بات سنو، کسی مزار پہ جاؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیا کرو؟ 2 رکعت نماز پڑھو۔ آپ کا یہ ثبوت، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ یہ دلیل ہے۔ ان کی نماز کیسی تھی ہمیں نہیں معلوم، مگر قرآن یہی فرماتا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ جب انہوں نے بچے کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے بچہ نہیں ہے، مجھے ایک بیٹا عطا فرما دے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتے نے ندا دی کہ تم کو خوشخبری ہو، اس حالت میں کہ زکریا نماز پڑھ رہے تھے۔ واہ 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 واہ۔ کہاں پڑھ رہے تھے؟ مریم کے کمرے میں۔ مریم نبی ہو سکتی نہیں، اس لیے کہ عورت ہے، تو مریم کون ہوئی؟ ولیہ ہوئی۔ تو ولی کے کمرے میں، توجہ، ولی کے کمرے میں دعا کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے، اور جو نبی کا طریقہ ہو نہ وہ شرک ہو سکتا ہے نہ کفر ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان نہ شرک ہو سکتا ہے نہ کفر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا کہنا؟ اب اس کے آگے بڑھیے، آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ نبی کے کمرے میں فلاں ہو رہا تھا، لیکن ایک بات بتاؤ، مریم تو موجود تھی۔ مریم تو موجود تھی نا۔ غوث پاک کا تو انتقال ہو گیا، بھئی غریب نواز کا تو انتقال ہو گیا، عثمان ہارونی کے تو ختم ہو گئے، حافظ بخاری کا انتقال ہو گیا، اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا، مسولی شریف کے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا، بلگرام شریف کے پیروں کا انتقال ہو گیا، شاہ برکت اللہ کا انتقال ہو گیا۔ مریم تو موجود تھی۔ تو موجودگی میں دعا مانگنا اور ہے، انتقال کے بعد دعا مانگنا اور ہے۔ انتقال کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اگلی حدیث لے لیجئے، اللہ فرماتا جب میرا بندہ، توجہ، جب میرا بندہ
फराइज से अलग हट के नवाफिल की तरफ जाता है और पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है, पढ़ता जाता है। 1 रकत, 2 रकत, 3 रकत, 5 रकत, 10 रकत, 100 रकत, 200, 300, 500, 1000, थोड़ा बोलिए ऊंची आवाज में, थोड़ा और बोलिए। रोजे रखते जाता है, इतिकाफ करता जाता है, मुझसे करीब होता जाता है, तो फिर मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। एक बात याद रखिए, हुवल हय्य हुवल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नऊम। अल्लाह अल्लाह है, न वो मरता है, न वो खत्म होता है, न उसके लिए ज़मान है, न मकान है। वो कमरे के अंदर भी अल्लाह है, कमरे के बाहर भी अल्लाह है, वो जमीन के नीचे भी अल्लाह है, जमीन के ऊपर भी अल्लाह है। थोड़ा सा करीब होने की कोशिश कीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी ने नफल पढ़ी, उनका हाथ अल्लाह का हाथ है, उनकी जबान अल्लाह की जबान है। ना अल्लाह की जबान मर सकती है, ना अब्दुल कादिर जिलानी की जबान मर सकती है। जिस तरह अल्लाह हर जगह सुनता है, उसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी के कान आज भी। वाह 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 वाह। उनके कान रहे कहां, वो तो अल्लाह के कान हो सुभान गए। अल्लाह, या गौसे आजम, क्या क्या उनकी जबान रही कहां, वो तो अल्लाह की जबान हो गई। अब अल्लाह की जबान कभी नहीं मरेगी, अल्लाह का हाथ कभी नहीं मरेगा। इसलिए अल्लाह के वलियों के दरबार में जाओ, 2 रकत पढ़ो, अपनी अर्जी लगाओ। वाह वाह वाह। समझे कि नहीं समझे? लेकिन चूमने चाटने को आला हजरत ने मना फरमाया। हाँ, कि मुजाविरों ने 4 फूल दे दिए तो आप खुशी से फूले नहीं समा रहे। 30 पारों का कुरान लेके बरकत हासिल नहीं हुई, 4 फूलों की पत्ती लेके बरकत हासिल करने चले हो। वो जो बरकतों वाली किताब है कमाल है। वो एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पगड़ी बांधी। आप तो कहे साहब मैं टीकमगढ़ से आया था, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं था, मैं तो मियाँ लोगों के हाथ पैर चूमता था। इन्होंने तो कभी बताया नहीं, इन्होंने कभी स्वाफा बांधा नहीं। यहाँ है, यहाँ इन्होंने पगड़ी बांधी मेरी, खुशी से फूले नहीं समझ। भाई जैसे वो हैं वैसे आपको बनाना चाह रहे हैं, ना हम वैसे हैं ना आपको वैसा बनाना क्या कह रहे हजरत। हमारी खानका का पैगाम ये है कि जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, वो इस काबिल होना चाहिए कि अगर दरिया में एक कश्ती डूब रही हो, हाथ बढ़ाए और अपने दीनी भाई को निकाल के किनारे पे खड़ा कर। वाह 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 वाह। ये कब होगा? ये तहज्जुद पढ़ने के बाद होगा। ये कब होगा? ये रोने के बाद होगा। ये कब होगा? ये सरेंडर करने के बाद होगा। ये कब होगा? ये अपने आप को कम आंकने के बाद होगा। दर्जे तारीफों से नहीं पढ़ते, दर्जे अपने आप को जमीन पे पैवस्त कर लेने से बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? जलसे हो गए, जुलूस हो गए, सब कुछ हो गया, क़यादत हो। एक अल्लाह की सुनो, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मोहम्मद के गुलाम हो जाओ, क्योंकि जब उनका गुलाम बनता है तो फिर खालिद नहीं रहता, सैफुल्लाह हो जाता है। जब उनका गुलाम बनता है तो फिर नकी खली खां का बेटा नहीं होता, आला हजरत हो जाता है। जब उनका गुलाम बनता है तो फिर बुखारी भी सीने में आती है, दलालुल खैरात भी आती है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हुजूर होने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैं एक तावीज दे दूं आपकी तबीयत ठीक हो जाए, उससे क्या होगा? आपको बनना पड़ेगा, आप बनने की कोशिश करो। अल्लाह आपका भी उतना ही है जितना मेरा है। टाइम खत्म हो गया? अरे अभी तो तकरीर शुरू हुई, तुम बड़े हो के कुछ बनोगे। अभी शुरू हुई हुजूर तकरीर। नहीं, बात समझ में आ रही? नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज के बगैर कोई पीर नहीं बख्शवा पाएगा। जितने पीर है ना, जितने पीर इंक्लूडिंग मी, हाँ, ये सब लाइन में खड़े होंगे। पीर तो पीर, फरिश्ते लाइन में खड़े होंगे, फरिश्ते तो फरिश्ते, उनका पीर भी लाइन में खड़ा होगा। यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कहाँ गई करामतें? इधर आओ, सामने दिखाओ। सिर्फ एक आदमी बोलेगा, सिर्फ एक आदमी बोलेगा, उसका नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह। मैं दावत देता हूं कि मोहम्मद की गुलामी कर लो, इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नाम बेशक। कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। ये सब बकवास चीजें हैं।
یہ ان کا پیر، وہ ان کا پیر، یہ ان کا آستانہ، وہ ان کا آستانہ. ہر محمد کا غلام تاجدار بن کے چمکتا ہے، اور جو محمد کا غلام ہے اس کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. کیا کالپی، کیا مسولی، کیا پھپھوند، کیا اجمیر، کیا برکت اللہ کا دروازہ، کیا شاہ فضل اللہ کالپوی، کیا اویس میاں کی درگاہ، سب ہمارے سر کا تاج ہیں، سب ہمارے سر کا تاج ہیں. اور امت کو اس میں بانٹنا یہ سب سے بڑی نااہلی ہے کہ ان کا پیر ہے، یہ ان کا پیر ہے، یہ ان کا پیر ہے. نہیں، سارے دروازے ایک جگہ جا کے بند ہوتے ہیں، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ کی ذات. سبحان اللہ. جی ہم کہاں کے غلام ہیں؟ محمد رسول اللہ کے غلام. اور انہوں نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو. نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. پیر صاحب سے تعویذ لینے آتے ہو، نماز پڑھو. میں بتا رہا ہوں نا بھائی، پیر صاحب تو کبھی کبھی، میں بیٹھا ہوں نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو کبھی کبھی جھنجلا جاتا ہوں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. وہ ایک تعویذ دے دیجئے، اب وہ جٹھانی نہیں مان رہی، ان کا تعویذ دے دیجئے. اب وہ شوہر صاحب عمل نہیں کر رہے ہیں، ان کا تعویذ دے دیجئے. ایسا بنا دیجئے کہ بالکل کتے ہو جائیں. بیگم صاحب کہیں تو دم ہلائیں، بیگم صاحب کہیں تو بھوکیں، بیگم صاحب کہیں تو چلے جائیں. پھر وہ تھوڑی دیر میں صاحب نند کا تعویذ بنا دیجئے. پھر وہ صاحب پڑوسن نے میرے اوپر کروا دیا، اس کا بنا دیجئے. ایک بنا دیا، دو بنا دیے، تین بنا دیے، چلو بھائی جاؤ. نہیں، اب وہ انہوں نے کہا تھا وہ فلاں محلے والی خالہ آتی ہیں، ان کا بنا دیجئے. ایک صاحب تو آئے، ایک محترمہ آئی، وہ ہم سے بولی میاں صاحب ایسا ہے کہ وہ ہمارے جو میاں ہیں ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، وہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، ان کا تعویذ بنا دیجئے. میں نے کہا اس لیے تعویذ بنوانا ہے کہ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں، یا اس لیے تعویذ بنوانا ہے کہ اتنی عمر میں کرنے جا رہے ہیں؟ بولے کچھ بھی سمجھیے، بنا دیجئے بس آپ. ایسے ایسے تعویذ تو جھنجلا کے ہی کہنا پڑتا ہے جاؤ ختم کرو، ہٹاؤ، نہیں بنا رہا ہے. میں گارنٹی سے اس بات کو کہہ رہا ہوں. ایک سوال یاد کرو، ہم پہ رحم فرما دے، اور اس سوال کو 1 کروڑ بار کہو تب بھی دروازہ بند نہیں ہوگا. وہ اللہ ہے، پیر صاحب نہیں ہے جو جھنجلا کے دروازہ بند کر لے. وہ تو کہتا ہے مانگو، میں دینے کے لیے ہوں، تم مانگنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ. اور رسول اللہ تو اس سے آگے کی بات کہتے ہیں. بولے دیکھو، کھانا نہیں مل رہا کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگو. پانی نہیں مل رہا، اللہ سے مانگو. روزی نہیں چل رہی، اللہ سے مانگو. فلاں نہیں ہو رہا، اللہ سے مانگو. فرماتے کہ تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو تم پہ حق ہے کہ اللہ سے مانگو، اور اللہ پہ حق ہے کہ تم کو عطا کرے. وہ پروردگار ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ بلا کے دیتا ہے. یہ کوئی بیان نہیں کرے گا. یہ تو کہیں گے کہ غریب نواز کا عرس آ گیا، دروازے کھلے ہوئے ہیں، پھپھوند کا عرس آ گیا، مانگنے والوں چلو، اور سرکار غوث پاک کا مہینہ آ گیا بغداد، چلو ہم ٹور لے کے جا رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، ٹھکانا ہو رہا ہے. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ للت پور کے آسمان پہ 2 بجے سے 5 بجے تک جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ پکار کے کہتا ہے للت پور میں کوئی ہے جو مجھ سے شفا چاہتا ہو، ہے کوئی جو مجھ سے پناہ چاہتا ہو، ہے کوئی جو عذاب سے تخفیف چاہتا ہو، ہے کوئی جو میری رحمت کو آواز دیتا ہو. یہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو. اصلاح عقائد و اعمال و تعلیمات اعلیٰ حضرت پہ بیان کر دیجئے، بیان کر دیئے لیجئے. اب دوبارہ کبھی نہیں بلائیں گے آپ انشاءاللہ. سچ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی کشتی خود ڈبائی ہے. اب اعلیٰ حضرت پہ، شیخ عبد القادر جیلانی پہ، معین الدین چشتی سنجری پہ کوئی بوجھ اور دباؤ نہیں کہ ہماری کشتی ہاتھ بڑھا کے نکال. یہ ان کا اپنا ایک فیض ہے، اپنی رحمت ہے. وہ کریم رب کے کریم بندے ہیں کہ جو ہمیں نبھا رہے ہیں. ہمارے آقا چاہے وہ مسولی ہو، چاہے بغداد ہو، چاہے پھپھوند ہو، چاہے وہ بلگرام ہو، چاہے کالپی ہو، چاہے دنیا کی کوئی خانقاہ اور کوئی درگاہ ہو، یہ اللہ والے صرف اس لیے نبھا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. ورنہ ہماری حرکتیں اس قابل نہیں کہ ہمیں نبھا جائے. ہماری تو حرکتیں یہودیوں سے بدتر ہو گئی بھائی. وہ بھی تو یہی کرتے تھے. سنیچر کو شکار نہیں کرنا کہا، اچھا نہیں کریں گے، پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، سنیچر کو ہی کھائیں گے، شکار تھوڑی کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں بتاؤ؟ یہی کرتے ہیں نا. فجر چھوڑ دی، ظہر چھوڑ دی، عصر چھوڑ دی، مغرب چھوڑ دی، عشاء چھوڑ دی. کیا ہے یار؟ ایک آدمی اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ سے تحفہ لے کے آ رہا ہے. سوچو ایک جلسہ ہوا، سبحان اللہ. اللہ سے بڑا تو کوئی بادشاہ نہیں.
मुस्तफ़ा को उसने बुलाया था मेराज पे और 5 वक्त की नमाज दी थी, कहा ये ले जाइए अपनी उम्मत को दे दीजिएगा, ये पढ़ेंगे तो नेकी रहेगी, ये करेंगे तो हमारे करीब रहेंगे, ये करेंगे तो तुम्हारे आंखों की ठंडक बनेगी, तुम्हारे दिल की मेराज बनेगी, ये होगा तो कामयाबी इनके कदम चूमेगी। माशाअल्लाह। इस्लाह अक़ायद व अमाल व तालीमात आला हज़रत यही हैं कि दीन में दाखिल हो जाओ, तुम मोमिन बन जाओ, व अंतुमुल आलऊन, ताकि तुम सरबुलंद रहो, ताकि तुम ऊंची गर्दन के साथ रहो, ताकि तुम शायान शान हो। वान तुमुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। परवरदिगार आलम हमें भी ईमान अता फरमाए, आपको भी ईमान अता फरमाए, हर गुमराह फिरके से, हर गुमराह अकीदे से आपको भी बचाए, हमें भी बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारों के कदमों से हमें भी लगा के रखे, आपको भी लगा के रखे। अल्लाह अपने नेक बंदों में मेरा भी हश्र फरमाए, आपका भी हश्र फरमाए। मैं आपकी तमाम मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एक गुजारिश ये करता हूँ कि यहाँ से जाने के लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना पड़ेगा, इसलिए आप हजरात मुसाफा ना फरमाए। मैं इंशाअल्लाह किसी दिन फारिग वक्त में ललितपुर आके सिर्फ आपसे मुसाफा करूंगा, ठीक है? आज कोई मुसाफा न कीजिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर कहीं सुनी बात से तौबा और इस्तग़फ़ार, सबक़त लिसानी से, खता से, हर तरह से अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जोर से पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।